جب تک یہ مٹی ڈال رہے ہیں 2-4 باتیں اس سے پہلے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ قبر پر دعا کرنا یہ سنت ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ لمبی دعا کرنا، جیسے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بنا جائے پھر بانٹا جائے، مراد ہے لمبی دعا کرنا، تاکہ جو دعا کر رہے ہیں انہیں یقین ہو جائے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو یہ قدرت خدا کی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے۔ نیچے جو قبر ہے ان کے شوہر کی قبر ہے، عبدالحمید قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اوپر ان کی مسز کی قبر بنی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرشمے دکھاتا ہے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اکٹھا رکھا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا۔ جیسے عامر بھائی کے والد صاحب شیخ فروخ شہزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ کی قبر تھی نیچے جنت بی بی کی، اور اوپر ان کے بیٹے کی قبر بنی ہے۔ تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ مجھے بتا رہے تھے کہ 80+ تھی، پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، اور اس طرح خوددار تھی، اور کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، اور اعتکاف بڑے شوق سے بیٹھتی تھی۔ ابھی تو ظاہری بات ہے ضعیفی تھی غالب، تو بہت زیادہ نیکی تقوی والی زندگی بسر کی۔ داماد بھی بہت نیک تھے جن کا انتخاب کیا، خالد صاحب، علی اور عمر بھائی کے والد صاحب، شبیر صاحب، اس طرح عامر بھائی کے والد صاحب، میرا ان سے ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، بہت محبت شفقت، اور بیٹیاں ان کی ماشاءاللہ جیسے ان کی والدہ محترمہ بلقیس رحمہ اللہ یہ نیکی تقوی کی متحمل مزاج تھی، اسی طرح بیٹیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی اور تقوی کی صفات کو رکھا ہے۔ ذکر اذکار کرنا، عبادت کرنا، حلال حرام کی تمیز کو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہوتا ہے، ادروائز عام لوگ تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ اب ہم خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو قبر ہوتی ہے یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب ہم دعا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے دعا کا تحفہ دے سکتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ان کے جو بیٹے ہیں عارف صاحب، طارق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اگر ماں 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہو جائے اور بچوں کی عمر بھی 100 سال 80 سال ہو جائے تو وہ اپنی والدین کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں، دعاؤں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ ماں جب کسی کو بیٹا کہہ کر اپنے بچے کو یا بیٹی کہہ کر بلاتی ہے، دنیا کے لاکھ لوگ بھی اگر اس طرح بیٹا اور بیٹی کہہ کر بلائیں تو اس میں وہ لذت اور فرحت آپ محسوس نہیں کرتے جو ماں باپ اپنے بچے کو بیٹا اور بیٹی کہہ کر بلاتے ہیں۔ تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں ان کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال عظمتک ولجلال وجہک۔ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے لوگ بھی مدفون ہیں تمام کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، جس جس کے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ عامر بھائی کی نانی جان صاحبہ محترمہ بلقیس صاحبہ رحمہ اللہ، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کا نام تو جنتی لوگوں میں لکھ دیتا ہے، جن کو تیرا سلام آتا ہے، جنت کا پیغام آتا ہے، یا اللہ ہماری اس والدہ محترمہ کو ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، جو بھی تجھ سے معافی مانگ لیتا ہے یا اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ پھر تیرے پیغمبر کا فرمان ہے جو جمعے کی رات فوت ہوگا، یا اللہ جمعے کی رات ان کی وفات ہو، یا اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یا اللہ یہ بھی ایک سعادت ان کے حصے میں آئی، یا اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن کی قبروں کو یا اللہ جنت کی طرف سے ہوائیں کھول دی جاتی ہیں، یا اللہ جن لوگوں کی قبروں کے اندر جنت کی ہوائیں آتی ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو بھی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ ان کی بیٹیوں کو بیٹوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو ان کے نواسے ہیں نواسیاں ہیں، عامر بھائی، یاسر بھائی، ناصر بھائی، علی بھائی، عمر بھائی، یا اللہ سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بڑھاپے کی عمر کے اندر جس نے ان کی خدمت کی، یا اللہ ان کی خدمت کرنا قبول فرما۔ یا اللہ بعض تیرے ایسے بھی خوش نصیب بندے ہیں، تیرے پیغمبر نے بتایا ہے 70,000 ایسے بھی خوش نصیب ہیں یا اللہ جن کا تو نے حساب نہیں کرنا۔ یا اللہ عبدالحمید قریشی صاحب کو، ان کی زوجہ محترمہ کو، ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ یہ تیری قدرت کا ایک عجب نظارہ ہم نے دیکھا ہے، میاں بیوی کو تو نے زندگی میں اکٹھا رکھا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اکٹھا کر دیا۔ یا اللہ جنت کے اندر بھی ان کو اکٹھا فرما۔ یا اللہ جنت کے اندر بھی ان کو اکٹھا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں، جب اپنے یہاں سے دعا کر کے جائیں یا اللہ، تو اس دعا کی برکت سے جتنے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ جن کو قبروں کے اندر یا اللہ بعض ایسے بھی تیرے نیک بندے ہیں جن کی یا اللہ جسم کی حفاظت کی جاتی ہے، یا اللہ ان کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی، یا اللہ اس ہماری والدہ محترمہ کو ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو تیرے پیغمبر سے محبت کرنے والی تھی، ذکر اذکار کرنے والی تھی، عبادت کرنے والی تھی، یا اللہ آخری دم تک انہوں نے پردے کا خیال رکھا۔ یا اللہ تو ان کی ساری عبادات کو، نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ منکر اور نکیر جب آئیں ان سے یا اللہ ہمارا ایمان ہے، تیرے پیغمبر نے بتایا جب لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ منکر نکیر کے سوال و جواب کے اندر انہیں کامیاب فرما۔ یا اللہ انہیں بتایا جائے آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خدیجہ، حفصہ، عائشہ، سودا، یا اللہ زوجہ فرعون، مریم، یا اللہ ان تمام نیک صالحات عورتوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ فروخ شہزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے، ان کے جو داماد تھے خالد صاحب، شبیر صاحب، یا اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو ساس ہوتی ہے وہ بھی ماں کی طرح ہوتی، یا اللہ جنت کے اندر ان کو آج ان کے ساتھ شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وازواجه واصحابه اجمعين آمين یا رب العالمین۔